اور اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور اس قدر مسخر کیا کہ یہی انسان اگر ہوا میں اڑنا چاہے تو یہ پرندوں کی تیزی سے اور پرندوں کی بلندی سے بھی اوپر اڑ سکتا ہے، اور اگر یہ اپنی سپیڈ زمیں پر چلنا چاہے تو زمیں پر چلنے والے کسی بھی پرندے درندے سے بھی زیادہ سپیڈ سے، سپر سونک سپیڈ سے یہ انسان سفر کر سکتا ہے۔ اگر یہ زمیں کے نیچے جانا چاہے تو زمیں کا کوئی جاندار اتنی گہری بل نہیں بنا سکتا جتنی گہرائی تک زمیں کھود کے انسان جا سکتا ہے، یا جتنی گہرائی تک زمیں انسان کھود سکتا ہے کوئی اور جاندار نہیں کھود سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اتنی قوت دی کہ اس نے جو پرواز کی تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا، اس زمین سے بھی باہر چلا گیا، خلا کا سفر بھی کیا، ہوا کا سفر بھی کیا، زمین کا سفر بھی کیا، سمندر کی تہ کا سفر بھی کیا۔ ہر طرح سے انسان کو اللہ رب العزت نے وہ قوت عطا فرمائی کہ جس قوت سے انسان اپنی تسخیر کی قوت کا اظہار کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو بے بس کر دیا کہ یہ بشر باوجود اتنی قوت، باوجود اتنی دانش، باوجود اتنی فہم و فراست کے یہ بے بس ہے، اور بعض اوقات وہ بے بسی اس کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ بے بسی اجتماعی ہوتی ہے کہ جس وجہ سے یہ انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے بسی، یہ لاچاری، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اتنی قوتوں کے باوجود وہ رستہ دکھاتی ہے کہ جو اس کے خالق نے اس کی تخلیق کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، اس تمام صلاحیت کے باوجود اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کی طرف یہ چیزیں انسان کو موڑ دیتی ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اتنی قوت، اتنی دانش کے باوجود جو انسان کو بنانے والی ذات ہے وہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ انسان خلقتاً، تخلیق کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کی جان ایک چیونٹی لے لیتی ہے، اب حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس قدر دانش اور اس قدر قوت رکھنے والا انسان، اس کی جان کون سی چیز لیتی ہے جسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کسی قسم کا جراثیم لگ جائے انسان کو تو وہ ایک نس، ٹس سے مس اور پھر بس، یہ انسان کی کہانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ ضعیف ہے، اتنی دانش اور اتنی طاقت کے باوجود۔ اس کا مال، اس کی صحت، اس کا حسن، اس کے ریلیشنز، اس کے رشتے، تعلق، ناطے، سب کے سب عارضی ہے۔ اس کا مال، صحت دائمی نہیں ہے، کوئی بھی ہر چیز، تعلقات، ہر چیز کو آپ دیکھ لیں وہ عارضی ہے۔ اکثر چیزیں تو یہی ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں قبر کے دھانے پہ جا کر ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ ہر چیز انسان کی یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔